بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین گرامی قدر، ہم آج آپ کے سامنے ایک موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ مسلمانوں میں نظریہ سازش کیوں مقبول ہے۔ سیکولر عناصر ہر آئے دن مسلمانوں پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ مسلمان اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ان کے تعلق سے سازش رچی جاتی ہے، اور وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تعلق سے کوئی کیوں کر سازش کرے گا جب ان کے پاس نہ سائنس ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ معیشت ہے اور نہ معاشرت ہے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، پھر وہ اس بات کا رونا کیوں روتے ہیں کہ ہمارے تعلق سے سازش رچی جا رہی ہے۔ میرے عزیزو، چلیے ہم اس کو تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ واقعتاً مسلمانوں کے تعلق سے سازش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ بات بہت مشہور تھی کہ ایک نبی کی بعثت ہونے والی ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جب وہ نبی اس دنیا کے اندر آئے گا تو ہم اس کا اقرار کریں گے، اس پر ایمان لے کر آئیں گے، اس کی بات کو تسلیم کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت ہوئی تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، اور اس سلسلے میں یہودی تو اور زیادہ آگے بڑھے، انہوں نے نفرت کا بہت زیادہ اظہار کیا۔ نفرت کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے، وہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ لہذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر آ گئے، تو یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدہ اس بات پر طے ہوا کہ ہم پر جو بھی کوئی لشکر کشی کرے گا، ہمارے اوپر جو بھی اقدام کرے گا، ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن غزوہ خندق کے موقع پر ایسا ہوا کہ یہودی اور عیسائی بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، وہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سازش نہیں تو اور کیا ہے، یہ مسلمانوں کے تعلق سے سازش ہی ہے۔ اور آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کو لے لیجئے جس ملک کا نقشہ اور جس ملک کا وجود ہی دنیا میں نہیں تھا، جس کو ہم عرب اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ یورپ کے متعدد ممالک نے اسرائیل کو وجود بخشا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دور ایسا تھا کہ یورپ نے خود اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ اگر یہودیوں کے ساتھ ان کی اتنی ہی ہمدردی ہوتی اور اتنی ہی ان کے وہ چاہنے والے ہوتے اور ان کی اتنی ان کو فکر تھی تو یورپ کے کسی ملک کے اندر ان کو وہ پناہ دے دیتے، یا وہ اس علاقے کا ایک خطہ یا ایک ریاست ان کو دے دیتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اقوام متحدہ میں بیٹھ کر انہوں نے یہ قرارداد پاس کی ہے کہ فلسطین جو ہے ان کا حق ہے، اور وہ ان کی سرزمین ہے، اور وہ ان کا ملک ہے۔ لہذا وہ یہی کہنے لگے کہ 2500 سال پہلے یہ ہمارا ملک تھا اور آج بھی یہ ہمارا ملک ہے۔ لیکن اگر اسی بنیاد پر اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ اسرائیل ان کا ملک ہے، تو پھر تو ملک بھارت بھی آریوں کا ملک نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو اس سے پہلے دراوڑوں کا ملک تھا۔ اسی طرح امریکہ بھی ریڈ انڈینز کا ملک تھا، اور اسی طرح آسٹریلیا بھی فری ایب جونز کا ملک تھا۔ 2500 سال پہلے یہ سارے ملک کسی اور کے تھے، لیکن بعد میں کسی اور کے تسلط کے اندر آئے، کسی اور کے قبضے میں آئے۔ لہذا اس نے بھی ناجائز تسلط کیا، اور یورپ کے ممالک نے ناجائز ایک ملک پر قبضہ کر کے یہودیوں کو وہاں پر مسلط کر دیا، اور یہ مسلمانوں کے تعلق سے ایک سازش نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہودی وہاں پر بہت اقلیت میں تھے، یہودی وہاں پر بہت اقلیت میں تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی کوئی ایسی اپنے ملک کے تعلق سے سیاسی تحریک نہیں چلائی، اس کے باوجود بھی ان کا وہاں پر تسلط دے دیا گیا۔ تو یہ مسلمانوں کے تعلق سے سازش نہیں تو اور کیا ہے۔ اور آئیے آگے ہم ملک ہندوستان کے اندر چلتے ہیں، بہادر شاہ ظفر کے تعلق سے اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے۔ اگر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے غداری نہ ہوتی اور ان کے تعلق سے سازش نہ ہوتی، اور میر جعفر اور میر صادق انگریزوں کا ساتھ نہ دیتے، تو ایشیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔
لیکن ہوا یہی کہ سلطان شہید ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ان کے ساتھ غداری کی گئی ہے، ان کے تعلق سے سازش رچی گئی ہے، جس کی بنیاد پر جب ان کو شہید کر دیا گیا تو انگریز نے یہی کہا کہ آج سے ملک ہمارا ہے۔ اسی طرح بہادر شاہ ظفر کو لے لیجئے۔ بہادر شاہ ظفر 1857 تک دہلی کے قلعے کے اندر محصور تھے، اسی کے اندر وہ رہ رہے تھے اور جائز حکمران تھے یہاں کے ملک کے۔ اور ایک بہت مشہور و معروف جنرل بخت خان، یہ انگریزوں سے نبرد آزما تھے۔ انہوں نے ایک بار قلعے کے اندر جا کر ملاقات کی بہادر شاہ ظفر سے، ان سے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، مزاحمتی قیادت آپ کیجئے، قلعے سے باہر نکل آئیے، آج نہیں تو کل انگریز اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بہادر شاہ ظفر نے اس بات کو تسلیم کر لیا، لیکن بہادر شاہ ظفر کا وزیر اعظم انگریزوں سے ملا ہوا تھا، لہذا اس نے بہادر شاہ ظفر کو ورغلایا اور اس نے یہ کہا کہ آپ بخت خان کی بات نہ مانیں، اس لیے کہ جو انگریز آج آپ کے دوست بنے ہوئے ہیں وہ کل آپ کے دشمن بن جائیں گے، اور جو مراعات آپ کو دی گئی ہے وہ واپس لے لی جائیں گی۔ لہذا بہادر شاہ ظفر قلعے کے اندر محصور ہو کر رہ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا ہے کہ بہادر شاہ ظفر بھی شکست کھا گئے، یہی نہیں بلکہ ان کو ملک کی زمین بھی ان کو نصیب نہیں ہوئی، ملک سے ان کو نکال دیا گیا۔ یہی حال ہوتے ہوتے بہت دور تک چلا گیا اور لوگوں کے درمیان یہ چیز عام ہوتی چلی گئی، اور عام ہے کہ مسلمان اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ان کے تعلق سے سازش کی جاتی ہے۔ یقیناً جو یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے سازش نہیں کی جاتی وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے صرف سازش کی جاتی ہے تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اس میں کچھ حقیقت ہے اور کچھ جھوٹ ہے، وہ اس طور پر کہ اس میں مسلمانوں کی بھی کچھ کمزوریاں ہیں، اس لیے کہ جب بھی مسلمانوں نے اس دنیا کے اندر عروج اور اس دنیا کے اندر ان کو ترقی ملی، دو چیزوں کی بنیاد پر ملی، ایک تقوی کی بنیاد پر اور ایک علم کی بنیاد پر۔ اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ان دونوں چیزوں سے آج بھی تعلق ختم نہیں ہوا ہے، ترک نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اس علم کی بنیاد پر اور تقوی کی بنیاد پر کمزور ہوئے ہیں۔ لہذا امت مسلمہ کا وجود اس دنیا کے اندر اس بات سے ہے کہ یقیناً ایک نہ ایک دن اس دنیا کے اندر وہ ترقی کرے گی، اس دنیا کے اندر وہ غالب ہو کر رہے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے فیصلے کیے ہیں کہ امت مسلمہ یہاں پر غالب ہو کر ہی رہے گی، اس لیے کہ امت مسلمہ کا تسلط اور امت مسلمہ کا غلبہ ملک کے تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور کوئی بھی ملک اپنی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ لہذا اسی بنیاد پر نظریہ سازش مسلمانوں کے اندر مقبول ہوتا ہے اور ان کے اندر پنپتا ہے اور جنم لیتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں امت مسلمہ کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ اپنے ہی بھائیوں کے تعلق سے وہ کسی طرح کی سازش نہ کرے، کسی طرح کا پروپیگنڈا نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔